نجس ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے نئے طالب علموں کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا فرق ہے نجاست اور غیر نجاست؟ کوئی فرق بھی نہیں ہے، نجاست اور غیر نجاست ایک چیز ہے۔ نجاست اور متنجس میں کیا فرق ہے؟ متنجس ذاتی طور پر نجس نہیں ہوتا، کسی اور سے نجاست لے رہا ہے، اور غیر نجاست یا نجاست ذاتی طور پر نجس ہے جب سے وہ بنی ہے نجس۔ تو ہے یہ عشرتن، یہ 10 ہیں پہلی، اور دوسری البول والغائط، پیشاب پاخانہ، ان کے نجس ہونے پر بہت سی روایات ہیں، اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں نجس ہیں، بول اور غائط۔ کس کے نجس ہیں؟ ہر چیز کے بول اور غائط نجس ہیں، یا کچھ ہیں جن کے نجس نہیں بھی ہیں؟ تو ہر حیوان کا نجس نہیں ہے، کچھ ہیں جن کا بول اور غائط پاک، کچھ ہیں جن کا بول اور غائط نجس۔ جس کا نجس ہے اس میں یہ باتیں ہونا ضروری ہے کہ اس کا خون جائندہ ہو اور حرام گوشت جانور، یہ باتیں جس میں ہیں، حرام گوشت بھی آئے اور خون جائندہ بھی رکھتا ہے، خون نفس سائلہ، خون جائندہ اس کو کہتے ہیں نا، گردن کاٹ جاتی ہے تو اچھل کر خون نکلتا ہے، ایک کولڈ خون جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک ہے جو اس کو کیا ہے، یہ جو مگرمچھ ہوتا ہے، اتنا بڑا حیوان ہے لیکن اس کا خون ہماری طرح اچھل کر نکلنے والا نہیں ہوتا، سننا ایسے ہے، اور اسی طرح سانپ جتنا بڑا بھی ہو اجدہا تو اس کا خون بھی اسی طرح ہی ہے، یعنی ہار نہیں ہے، بارد ہے، یعنی اچھل کر نہیں نکلتا۔ بہت سے جانور ہیں، مچھلی جیسے ہو گئی، جتنی بڑی بھی ہو اس کا خون جائندہ نہیں ہے۔ تو خون جائندہ جس کا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ حرام گوشت بھی ہو، اس کا تو یقیناً نجس۔ اب ہے کہ حیوان حرام گوشت ہے لیکن خون جائندہ نہیں ہے، اس کا خون جائندہ نہیں ہے، حرام گوشت ہے، خون جائندہ نہیں ہے، جیسے کوئی مچھلی، بڑی مچھلی، تو اس کا خون جائندہ تو نہیں ہے لیکن حرام گوشت ہے، کیونکہ چھلکے والی نہیں ہے، جلد والی ہے۔ ہمارے یہاں چھلکے والی حلال گوشت ہے، چاہے چھوٹے چھلکے ہو بڑے چھلکا ہو تو حلال گوشت، جس کا چھلکا نہیں ہے جلد ہوتی ہے، اس کی جلد ہوتی ہے، دیکھ لیجئے گا، تو وہ حرام ہے۔ حرام مچھلی ہے تو اس کا پاخانہ نجس نہیں ہے، لیکن اس کا بول جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یا کوئی مچھلیوں سے ہٹ کے بحر کوئی حیوان رہتا ہے، جیسے سانپ بحر رہتا ہے، تو اس کا پاخانہ نجس نہیں ہے، اس کا بول نجس ہے، احتیاط واجب بنا پر نجس۔ تو لہذا جس کا خون جائندہ ہے اور حرام گوشت ہے اس کی تو پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ جس کا خون جائندہ نہیں ہے لیکن حرام گوشت ہے جیسے سانپ، تو اس کے پیشاب سے اجتناب کیا جائے، پاخانہ اس کا پاک ہے، اجتناب کیا جائے احتیاط واجب بنا پر۔ اور جس میں دونوں نہیں ہیں، نہ گوشت اور نہ گوشت ہے ہی نہیں، مچھر مکھی وغیرہ، یہ گوشت بھی نہیں ہے، حرام گوشت بھی ان کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کا گوشت ہی نہیں ہے نا، اور خون جائندہ بھی نہیں، تو ان کی پاک ہے۔ مکھی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے پیشاب ہر ایک کے ساتھ، تو اس کا پاک ہے۔ اچھا، الاول وثانی البول والغائط من کل حیوان لہو نفس سائلہ، اور دوسری صفت اس کی ہے کہ محرم العقل، غیر معقول اللحم، یہ لفظ اصطلاحی ہے، غیر معقول اللحم، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی محرم العقل بھی اس کو۔ ان کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، بالاصل وہ محرم العقل ہے، ان کا گوشت ابتدا سے ہی حرام ہے، جیسے بلی ہو گئی، جب سے پیدا ہوئی ہے اس کا حرام گوشت ہے، یا پہلے حلال گوشت تھی اور علیہ السلام بعد میں حرام گوشت ہوا ہے حیوان۔ وہ کون سا حیوان ہے جو بعد میں حرام گوشت ہو جاتا ہے؟ جیسے کسی حیوان کے ساتھ انسان نے بدفعلی کر دی ہو تو اس کا گوشت حرام ہے، جب تک زندہ ہے اس کا گوشت حرام۔ یا حیوان جو ہے وہ انسان کا پاخانہ کھانے کا عادی ہو گیا ہے، جب چھوڑا فوراً پاخانے پہ جاتا ہے، اور کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی تو وہی کھاتا ہے، تو یہ حیوان بھی اس کا پیشاب پاخانہ بھی نجس ہے، یہ حرام گوشت بن گیا ہے، اس کا گوشت حرام ہے، جب تک یہ اپنے اس صفات سے واپس نہیں آتا
پاخانہ کھانے والی عادت چھوڑتا نہیں ہے اتنے تک حرام. تو کہا محرم لا کر حرام گوشت ہے بالاصل، اصل ہی حرام گوشت ہے جیسے بلی، اور بالعارض یا عارضی طور پر حرام گوشت بنا ہوا ہے کل جلال والموتو، وہ جلال وہ جو حیوان انسان کا پاخانہ کھاتا ہے. اور نجاستیں کھائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل بناتا ہے انسان کا پاخانہ جو کھاتا ہے نا وہ جلال بنتا ہے، ہر نجاست سے جلال نہیں بنتا. مثلا مرغیوں کو خون کھلایا جا رہا ہو، جیسے کہتے ہیں کہ یہ والی مرغیاں جو ہوتی ہیں فارمی، ان کی غذا میں خون ملایا جاتا ہے، حیوان ذبح کرتے ہیں نا تو اس کا خون ان کی غذا ملاتے ہیں تاکہ جلدی پروان چڑھیں، تو کھائیں. خون سے تو جلال نہیں بنتی، پاخانہ کھانے سے جلال بنتی. انسان کا پاخانہ کسی کو بھی نہیں کھلایا جاتا. والموتو جس سے انسان نے وتی کی ہو، تو یہ حرام ہیں، ان کا گوشت حرام ہے. اور خون جائندہ بھی رکھتے ہیں، یا پیشاب پاخانہ دونوں نجس ہوں. روایات ہماری مطلق ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ حرام گوشت کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، چاہے حرام گوشت اصلی ہو یا عارضی ہو. حرام گوشت کا لفظ آ گیا بس ختم، اصلی ہو عارضی ہو جو بھی. اما محلل العقل جس کا گوشت کھانا حلال ہے اور خون جائندہ وہ رکھتی ہے جیسے گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، فبول و خرہ طاہران، اس کا پیشاب پاخانہ پاک ہے. اس لیے وہ گھوڑا ہو گیا، خچر ہو گیا، خون جائندہ رکھتے ہیں لیکن حلال گوشت نہ، حرام گوشت نہیں ہے. گدھا ہو گیا، گدھا بھی تو حرام گوشت نہیں ہے، مکروہ ہے، تو ان کا پیشاب پاخانہ پاک ہو. وَقَضَى خُرْ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ صَائِلَةٌ مِّن مُحْرَمِ الْعَقْلِ، ہے حرام گوشت لیکن خون جائندہ نہیں ہے، اس کا پاخانہ پاک ہے. جیسے مچھلی کا پاخانہ پاک ہے، سانپ کا پاخانہ پاک ہو گیا. اور کون ہے جو خون جائندہ نہ رکھتا ہو؟ وہ تو خون ہی نہیں رکھتا نا مچھر، خون رکھا اور جائندہ نہ ہو، جیسے سانپ ہو گیا، شاید مگرمچھ بھی انہی میں سے ہے. اور آپ کو مثال دیں، یہ چھپکلی دیوار پہ نہیں رہتی، اس کو مارو خون جائندہ تو نہیں ہے، خون ہوگا جائندہ نہیں ہوگا. تو یہ مینڈک کا پتہ نہیں کیا نظام ہے. سائنس میں تو پڑھا تھا کہ مینڈک کا نظام انسان کی طرح ہے، اب یہ پتہ نہیں خون جائندہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اس لیے مینڈک پہ تجربے کیے جاتے تھے لیبارٹری میں. تو اگر خون جائندہ رکھتی ہے تو وہ پھر خطرناک چیز ہے، مسجد میں بھی آ جاتی ہے، خون جائندہ بھی رکھتی ہو اور حرام گوشت بھی ہے، نجس ہو جائے گا. اس کا پیشاب پاخانہ مسجد کو یہ خراب کر جاتی ہے. تو اس کا دیکھنا پڑے گا کہ خون جائندہ رکھتی ہے یا نہیں. جب تک شک ہے کہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی تو اس کا پاخانہ تو پاک ہے. اور رہا مسئلہ پیشاب کا، اما ولا یترک الاجتناب ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بولہ اذا ادعى ذا لام عرفا، جب عرف کی نگاہ میں اسے لاہم والا شمار کیا جا رہا ہے تو اس کے پیشاب سے اجتناب احتیاط واجب بنا پر کرنا ہوگا. خون جائندہ نہیں رکھتی، پاخانہ پاک ہے، پیشاب سے احتیاط واجب بنا پر اجتناب کرے. اب مینڈک کی میں مثال دے رہا ہوں، اگر خون جائندہ نہیں رکھتی تو اس کا پاخانہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیشاب اگر کر دے باول تو اس سے اجتناب احتیاط واجب بنا پر کیا جائے. وہ ایک روایت میں آ گیا ہے نا کہ اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمہ، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کے بول سے اجتناب کر. تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ خون جائندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ فرق اس روایت میں نہیں ہے. جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کے پیشاب سے اجتناب، بول کی بات ہے، پاخانے کی بات نہیں ہے. اس روایت کے حساب سے تو خون جائندہ جو نہیں رکھتا اور گوشت رکھتا ہے، حرام گوشت ہے، تو اس کا پیشاب سے اجتناب کرنا ہے. سید نے احتیاط واجب لگا دیا خلافاً للمشہور. جب بھی مشہور کی مخالفت کرتے ہیں نا سید استانی تو احتیاط واجب یا احتیاط مصاب کچھ لگاتے ہیں. بہت بڑی مخالفت ہے تو احتیاط واجب لگا دیں گے، نہیں تو احتیاط واجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ علیکم السلام، آپ یا تو احتیاط کریں یا آپ کو راستہ دے رہے ہیں کہ جاؤ، اگر اور مجتہد تمہیں اجازت دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو احتیاط کریں گے میں بھی اور آپ بھی. یہ معنی ہے احتیاط واجب. تو یہ مشہور کی مخالفت کر رہے ہیں نا، مشہور کہتا ہے پاک ہے، پاخانہ
اس کا خون جہیندہ جو نہیں رکھتا اس کا پاخانہ پاک ہے، بول بھی پاک ہے۔ سید احتیاط واجب مشہور کی مخالفت کرتے ہوئے لگا رہے ہیں، اور شاید روایت اسی کی وجہ سے ہوگی جس میں آیا ہے کہ یعنی اس کا مضمون یہ ہوگا کہ اجتنب ان بول ما لا یکلم، کل ما لا یکلم اجتنب ببول، اس کے پیشاب سے اجتناب۔ اچھا، اغسل ثوبک من بول کل ما لا یکلم، یہ روایت اس طرح ہے۔ اچھا، آگے ہے 390 مسئلہ، پرندے کے بول یا پرندے کی بیٹ جو ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کہ پرندہ کی بول اور بیٹ پاک ہیں، چاہے پرندہ حلال گوشت ہو جیسے چڑیا وغیرہ، کبوتر، یا پرندہ حرام گوشت ہو جیسے کوا، تو ان کا پیشاب پاخانہ پاک۔ یہ اس میں روایت آ گئی ہے، نہیں تو کوا تو حرام گوشت ہے اور خون جہیندہ بھی رکھتا ہے، لیکن روایت میں آ گیا ہے نا کہ جو چیز بھی اڑتی ہے اس کا پیشاب پاخانہ پاک۔ بس ہم اسی کے، ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی نا، ورنہ قاعدہ کلیہ میں ہم لے آتے کہ بھائی خون جہیندہ ہے اور حرام گوشت ہے تو کوے کا نجس کا جو بھی چیز اڑتی ہے اس کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ اب کوے کو کہو کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، کوا ایسا حیوان ہے جو انسان کا بڑا نشانہ لگاتا ہے، اگر نیچے بیٹھے ہو نا درخت کے تو سیدھا جو ہے نا۔ اچھا، بول الطیر وذرکہ طاہران، پیشاب ہو پرندے کا یا اس کی بینٹ ہو یہ پاک ہے۔ وَإِنْ كَانَ غیر معقول اللام، چاہے غیر معقول اللام ہے، کل خفاش وغیرہ ہی، یعنی کوا جیسے، کیونکہ روایت میں آیا کہ کل شیء یطیر، جو چیز بھی اڑتی ہے، فلا باس ببولہ وخرعہ، اس کا پیشاب پاخانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ روایت ابو بصیر نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ اچھا، یہ مسئلہ ختم۔ 391، ہم نے 2 شرطیں لگائی ہیں نا کہ پیشاب پاخانہ اس کا نجس ہے جس کا گوشت حرام ہے اور خون جہیندہ رکھتا ہے۔ جس کے بارے میں شک ہوگا کہ گوشت حرام ہے یا نہیں ہے، خون جہیندہ رکھتا ہے مثلا، گوشت حرام ہے یا نہیں ہے، تو ہم طہارت نجاست کا حکم تو نہیں لگا سکتے۔ نجاست کا حکم وہاں لگانا جب دونوں باتیں ہو، خون جہیندہ ہو اور گوشت حرام ہو۔ جس کے بارے میں شک ہو کہ گوشت اس کا حلال ہے یا حرام ہے تو ہم نجاست کا حکم ابھی تو نہیں لگا سکتے، نماز پڑھ سکتے ہو اس کے پیشاب پاخانے کے ساتھ۔ اور جس کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ گوشت اس کا حرام ہے، جیسے مینڈا کا ہے، اور اس کے بارے میں یہ شک ہو کہ خون جہیندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو پاخانہ تو اس کا پاک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو خون جہیندہ نہیں رکھتا، گوشت حرام ہو، اس کا پاخانہ پاک ہے، پاخانہ تو اس کا پاک ہے، لیکن خون جہیندہ نہ رکھتا اور گوشت حرام ہو تو بول کے بارے میں احتیاط واجب لگائی ہے، تو وہی احتیاط واجب یہاں آ جائے گی۔ اب مینڈا کے بارے میں ہمیں شک ہے نا، تو اس کے پاخانے سے اجتناب واجب نہیں ہوگا، اس کے بول سے اجتناب کریں گے، الا یہ کہ آپ کو تجربہ کیا اور یقین ہو گیا ہے کہ خون جہیندہ رکھتا ہے، کسی دن مینڈا کو ذبح کریں، دیکھیں، تجربہ کرنا چاہیے۔ وہ جیسے چمگادڑ کو تجربہ کیا نہیں ہے، آگے آیا ہوا ہے، سید نے کہا ہے کہ تجربہ کیا ہوا ہے، چمگادڑ جو ہے اس کا خون جہیندہ نہیں ہے۔ اب چمگادڑ کا پاخانہ اگر گرا ہے نا، اور ایک لحاظ سے تو وہ ہے بھی اڑنے والی چیز، جو چیز بھی اڑتی ہے اس کا پیشاب پاخانہ پاک، تو ہمیں مینڈا کا کرنا چاہیے۔ مسجد میں مینڈا گھوس آتی ہے پاکستان میں، یہاں تو نہیں ہے۔ اچھا، ما یشک فی ان لہ نفس سائلہ، جس کے بارے میں شک ہے کہ خون جہیندہ اس کا ہے یا نہیں ہے، تو محکوم بطہارت خرعہ، اس کے پاخانے پر تو حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے، پاخانے کا۔ یہ اس حیوان کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ گوشت اس کا حرام ہے، اس کے بارے میں اس بات کا شک ہے کہ اس کا خون جہیندہ ہے یا نہیں ہے۔ اس ایک بات میں شک ہے، دوسری میں شک نہیں ہے، وہ لکھی نہیں ہے۔ اگر دونوں میں شک ہو تو دونوں لکھتا نا، ایک بات میں شک ہے کہ بھئی خون جہیندہ ہے یا نہیں ہے، جیسے مینڈا کو،
تو اس کا پاخانہ تو پاک، ویحتاط بالاجتناب عن بول، اس کے بول سے اجتناب کریں گے۔ حرام گوشت تو وہ ہے، خون جہندہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر خون جہندہ نہ بھی ہو تب بھی اس کے بول سے تو اجتناب احتیاط واجب تھی نا۔ اچھا، اما ما یشک فی انہ محلل الاکل محرم ہو، جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ خون جہندہ تو ہے، خون جہندہ ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں شک ہو کہ یہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے۔ کوئی نیا حیوان آیا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ حلال گوشت ہے حرام گوشت ہے، خون جہندہ تو رکھتا ہے، تو اس کے پیشاب پخانے سے اجتناب واجب نہیں ہے، پاک ہے۔ فیحکم بطہارت بولہ و خرہ، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بھائی حرام گوشت ہے۔ اچھا، یہ بات ختم، پہلی دوسری نجاست۔ تو اب ان سب کا خلاصہ یہ کہ پرندوں کے علاوہ وہ حیوانات جن کا خون جہندہ ہے اور گوشت حرام ہے، ان کا پیشاب پخانہ نجس ہے، اور جس کا گوشت حرام ہے اور خون جہندہ نہیں ہے اس کے بول سے اجتناب کریں، احتیاط واجب، بس یہ ختم، خلاصہ ہو گیا۔ الثالث منی، منی ہر وہ حیوان، انسان ہے، جانور جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کی منی نجس ہے۔ حلال گوشت جانور جو ہیں، بکرا ہے، بیل ہے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کی احتیاط واجب بنا پر ان کی بھی نجس ہے۔ تو خلاصہ اس سارے کا یہ بنے گا کہ ہر وہ حیوان جس کا وہ ہو، کیا کہا، خون جہندہ ہو تو اس کی منی نجس ہے۔ حلال گوشت ہے تو احتیاط واجب بنا پر، جو حلال گوشت نہیں ہے تو فتویٰ آئے گی نجس، بس سب کی منی سے اجتناب، جس کا بھی۔ اب یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ پرندہ ہے کہ جانور ہے، کہ ہر حیوان میں انسان بھی آ گیا، پرندے بھی، جانور بھی، سب آ گئے، تو جو بھی حلال گوشت ہے خون جہندہ رکھتا ہو، بس حلال گوشت کی احتیاط واجب بنا پر نجس ہے، اور حرام گوشت کی فتویٰ ہے کہ نجس ہے۔ ہاں جی، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کس میں؟ کلی فتویٰ اگر آ گیا اور احتیاط لازم یا احتیاط واجب؟ احتیاط واجب جی، اور کون؟ کلی فتویٰ آ گیا، مطلب جس طرح کل فت، کلی فتویٰ آ گیا کہ مطلب پیچھے کہا ہے نا کہ ہاں ہر انسان، وہی کہ فتویٰ جب ہے تو آپ کسی اور مرجع کی طرف رجوع نہیں کریں۔ احتیاط واجب، احتیاط لازم، اشکال ایک ہی معنی ان کا، تو ان میں آپ کو یہ اجازت ہے کہ کسی اور مرجع کی طرف رجوع کریں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھی پاک ہے اور آپ کے جسم، کپڑے، لباس وغیرہ پہ لگی ہوئی ہے تو پھر پاک شمار کرو، اور وہ کہہ رہا ہے نجس ہے تو بس ختم، فال عالم کی طرف ہی جانا ہے، ہر مجتہد کی طرف ہی نہیں جانا۔ اچھا، المنی من کل حیوان لہو نفس سائلہ، جس کا نفس سائلہ اس کی منی نجس ہے۔ وَإِنْ حَلَّ أَكْلُ اللَّحْمِ عَلَى الْعَلَاوَةِ لُزُومًا، احتیاط لازم بنا پر اگرچہ وہ حلال گوشت بھی ہو تب بھی اس کی منی نجس ہے۔ یہ احتیاط واجب شاید اس وجہ سے لگائی ہو کہ دو روایات ہمارے پاس ایسی ہیں جن دو روایات میں اس طرح کے جملے آئے ہیں کہ حلال گوشت جانور سے جو چیز بھی نکلی ہے وہ پاک ہے، یہ دو روایتیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی روایات دیکھنی ہیں جو منی کو نجس کر رہی ہیں، اجماع وغیرہ بھی دیکھنا ہے، یہ سب کچھ دیکھا تو احتیاط واجب لگا دیا سید۔ اور یہی جو دو روایتیں کہہ رہی ہیں نا کہ حلال گوشت جانور سے جو نکلے وہ پاک ہے، وہ ان میں یہ تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ یہ منی کی بات ہی نہیں کر رہی، یہ بات کر رہے ہیں پیشاب پخانے، اس کی منہ سے نکلنے والی کوئی اس کو الٹی آ گئی ہے وغیرہ، اور جو یہ والی بات ہے، منی کی طرف ذہن نہیں جاتا، ان دو روایتوں کا مضمون دیکھا جائے ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے فتویٰ دینا کہ بھائی پاک ہے منی حلال گوشت جانور کی، بکرے کی منی پاک ہے، یہ فتویٰ نہیں دے سکتے تھے ان دو روایتوں سے، ٹھیک تو صحیح، تو احتیاط واجب لگا۔ وَكَذَلِكَ السَّائِلُ الْخَارِجُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمُوجِبُ لِجُنَابَتِهَا، اسی طرح وہ مادہ جو خارج ہو خاتون سے جو اس کو جن بھی کر دے، تو وہ منی کے حکم میں پیچھے گزر چکا ہے، خاتون غسل جنابت بھی کرے اور یہ ہے بھی نجس، یہ سارا پیچھے گزر چکا ہے، تو لہذا منی ضروری نہیں ہے کہ مرد کی ہو، پیچھے گزر چکا تھا غسل جنابت کی بات میں۔ اما منی ما لیس نفس سائل لہو فطاہر، وہ حیوان
جس کا نفس سائلہ ہی نہیں ہے، خون جہیندہ والے کی منی کو نجس قرار دیا، تو جس کا خون جہیندہ ہی نہ ہو اس کی منی پاک ہے، جیسے مچھلی ہو گئی، سانپ ہو گیا، تو ان کی منی پاک ہے۔ منی میں ہم نے خون جہیندہ کو معتبر قرار دیا اور باقی کوئی شرط نہیں لگائی۔ آگے میتا جو ہے، میتا مردار، اس میں بھی یہی شرط ہے خون جہیندہ والا، اس میں تو یہ فرق بھی نہیں حلال ہے کہ حرام، احتیاط واجب کی فتویٰ ہے، جو بھی خون جہیندہ رکھتا اس کا میتا حرام ہے، ورنہ نجس ہے، جو بھی خون جہیندہ رکھتا اس کا خون بھی نجس ہے، یہ آگے خون میں بھی یہی بات آئے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ منی، میتا اور خون، ان تین کی نجاست اس کی ہے جس کا خون جہیندہ، جس کا نہ ہو یہ تینوں اس کے پاک ہوں۔ مچھلی کا مردار جو ہے وہ پاک ہے، حرام ہے کھانا، وہ اور بات ہے، پاک۔ الرابع میتا، چوتھا جو مردار ہے، انسان کا ہو، کسی اور حیوان کا ہو، پرندے کا ہو، جانور کا ہو، منی، میتا، خون، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، پرندہ ہے کہ جانور ہے، جو بھی ہے سب تو نفس سائلہ بس رکھتے ہو، تو یہ میتا حرام نجس ہے، اور میتے کی نجاست میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، سارے کہتے ہیں کہ مردار جو ہے وہ نجس ہے۔ میتۃ الانسان و کل حیوان ذی نفس سائلہ، خون جہیندہ والا جو بھی حیوان اس کا میتا نجس ہے، وَإِنْ كَانَ مُحَلَّلُ الْعَقْلِ، کھانا اس کا حلال ہو تب بھی گائے کا مردار ہے، نجس ہے۔ وَقَضَى أَجْزَاءُهَا الْمُبَانَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ صِغَارًا، اب جب مر گیا نا تو اس کے تمام اجزاء وہ پوری عین نجاست بن گیا ہے نا، تو اس کے اجزاء جو جدا ہوئے ہیں وہ بھی اسی کے جدا ہوئے ہیں، تو چاہے چھوٹے اجزاء بھی ہوں تب بھی وہ نجس ہیں۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا الشَّهِيدُ وَمَنِ اغْتَسَلَ لِإِجْرَاءِ الْحَدِّ أَوِ الْقِصَاصِ مِنْهُ، اس سے حکم سے مستثنیٰ ہیں دو بندے، شہید مارکے میں جو شہید ہو، وہیں میدان جنگ میں شہید، جب ہم گئے اس کو اٹھانے تو آگے شہید ہو، اس کا لا یغسل ولا یکفن بل صلی علیہ ودفن، اس پر نماز پڑھو، نماز جنازہ، اور دفن کرو، نہ اس کو غسل دینا ہے نہ اس کو کفن دینا ہے، وہ اسی لباس کے ساتھ جو ہے نا جائے گا اور اسی خون میں لت پت ہو کر جائے گا، تو اس کا جسم جو ہے وہ نجس وغیرہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جس پر حد شرعی جاری کرنی ہے، پھانسی دینی ہے اس کو، یا شرعی حد وہ ہم نے کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، زنا کر لیا شادی شدہ مرد نے یا شادی شدہ خاتون نے، تو اس کو سنسار کر رہے ہیں، تو وہ اس نے پہلے غسل کر لیا، تو اب اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤ تو نجس نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ کو اس نے غسل کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہے نریت کے پہلے غسل کر لیں، خود غسل کر لیں۔ حد جاری کر رہے ہیں یا قصاص لینا ہے، بندے کو قتل کیا ہے تو اس میں وہ قتل ہو رہا ہے تو غسل کر کے آؤ بھائی، غسل میت کر لیا ہے اس نے، اور اب آئے گا تو اس کو ماریں گے تو وہ نجس نہیں ہو۔ اچھا، تو یہ جو ابھی پیچھے کہا ہے نا کہ مردار کے اجزاء جو ہیں وہ بھی نجس ہیں، ان اجزاء کی بات کر رہے ہیں جن میں زندگی ہوتی ہے، حس ہوتی ہے، جن میں حس ہی نہیں ہوتی، جیسے بال وغیرہ اوپر سے کاٹ لیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کے بال کاٹو تو پتہ چلتا ہے، تو ان کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ وہ جز جو انسان کی جز کٹ، انگلی کٹ گئی یا زندہ انسان کی یا مردہ انسان کی انگلی کٹ گئی جس میں زندگی ہوتی ہے، یعنی جس میں حس ہوتی ہے، یہ جو کٹ گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا یہ بھی مردار کے حکم ہے، انسان زندہ ہے، انگلی کٹ گئی یا گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا ہے، ہڈی اس میں ہو یا نہ ہو، بات یہ ہے کہ زندہ جز کٹ گئی ہے تو یہ نجس ہے، الا اجزاء صغار جو انسان کے ہیں، چھوٹے چھوٹے اجزاء، وہ زندہ انسان سے جدا ہو رہے ہیں تو وہ نجس نہیں ہے، مثلاً بال کو کھینچا ہے تو بال کے نیچے جو جس جگہ بال تھا وہ آئی ہے ساتھ سفید رنگ کی، یا اور کیا مثال دی ہے یہاں، یہ جو پھوڑے ہوتے ہیں، جلد اکھڑ گئی ہے، ہم نے جلد
اکھاڑ کے پھینک دیا، تھوڑی سی یہ والی ہے۔ یا ہونٹوں پر جو ہے جلد آ جاتی ہے تو اس کو دانتوں کے ساتھ اکھیڑ رہے ہوتے ہیں بعض بندے اور منہ میں چلی گئے، وہ نجس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جسم پہ، ان دانوں کو اکھیڑ لیا ہے تو یہ نجس، خون آ گیا تو وہ اور بات ہے، نہ ان کے اوپر والا وہ دیر لیا ہے تو کوئی حال نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی متعدد چیزیں لکھی ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء صغار جو ہے زندہ انسان کے اکھاڑ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ الجوز المقطوع من الحی بمنزلۃ المیتہ، زندہ کی جز جو کاٹی ہے وہ میتہ کے حکم میں ہے، انگلی کٹی ہے وغیرہ۔ ویستثنیٰ من ذالک ما ينفصل من الاجزاء الصغار، اس سے مستثنیٰ ہیں چھوٹے چھوٹے اجزاء جو جدا ہو جاتے ہیں، کا سالول، سالول ہوتا ہے، اب کیا ہوتی ہے یہ، اس کو سرائکی میں کہتے ہیں مکوڑی، اردو میں کیا کہتے ہیں مکوڑی، پہچانتے ہو؟ چمٹی نہیں ہے یہ، اب کسی کی ہو تو میں آپ کو دکھاؤں نا، ہماری ایک ادھر تھی یار، ہاں وہ ختم نہیں ہوتا نا، جلد کی ایسے بن جاتی ہے، ہاں تو ادھر ہوتی ہے جلد پہ ہوتی ہے موقع، کوئی کیا کہتا ہوگا، کوئی کیا کہتا ہوگا اردو میں، آپ کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، ہماری اپنی ادھر کوئی ہوتی تھی تو وہ جو ہے نا اب ختم ہو، تو یہ اگر ایسے میں نے کھینچی تو وہ نجس نہیں، اجزاء صغار میں سے۔ اسی طرح والبصور، یہ دانے نہیں نکلتے، جیسے منہ پر دانے بعض بندوں کو نکلتے ہیں جوانی والے چھوٹے چھوٹے، وہ بصور ہے۔ وما یال الشفا، جو ہونٹوں کے اوپر بن جاتی ہے جلد سی، خشکی کی وجہ سے وہ اکھاڑ لیتے ہیں تو یہ نجس نہیں۔ والقروح، بڑے دانے جو ہیں ان کے اوپر والی جو ہوتی ہے جلد، یہ تو چھوٹے دانے کہتے ہیں نا ہم نے، بڑے بھی نکلتے ہیں بعض بندوں کو، تو بڑے کے اوپر جو ہے نا سارا وہ جلد تھی وہ اکھیڑ لیا، وہ نجس نہیں ہے۔ نہ ہویا عند البر، جب شفا مل جاتی ہے تو اکھیڑ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ قشور الجرب، خرشی ہے تو خرشی کی وجہ سے آپ کھجلی کرتے ہیں تو اوپر سے وہ چھلکے اترتے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ وہی، یا اسی کی مثال کوئی اور پرابلم ہے جلد کی کہ آپ کی جلد اتر رہی ہے چھوٹی چھوٹی، المتصل بما ينفصل من الشعر، اسی کی مثال ونابہ المتصل بما، اسی کی مثال ہے کہا ونابہ پڑھیں تاکہ آگے المتصل اس کی خبر بن جائے، نابہ المتصل بما ينفصل من شعرہ، اسی کی مثال ہے وہ چیز جو چمٹی ہوئی ہوتی ہے اس کے جدا ہونے والا جز یعنی بال، من بیانی آئی، یعنی بال کے ساتھ جو چمٹی ہوئی ہوتی ہے، بال کے جڑ میں سفید سی چیز کھینچو تو دیکھ لینا، وہ بھی پاک ہے۔ وما ينفصل بالحق وناوہی من الجسم، کھجلی کرنے سے جسم، یہ مٹی سی ہمیں لگتی ہے تھوڑی سی، یہ کھجلی کرو نا یہاں سے جسم سے کچھ اکھڑ جائے گا تو یہ کہا یہ پاک ہیں۔ فإن ذلك كله طاہر اذا فاصل من الحی، جب زندہ سے جدا ہو رہے ہیں تو یہ پاک ہیں۔ مردہ سے جدا ہوں تو پھر تو مردہ تو سارا ہی نجس ہو چکا تھا، تو اس کے جو دانے تھے یا اس کی وہ سالول تھی یا اس کے بال کھینچیں اور بال کے نیچے والی چیز آ رہی ہے، الا یہ کہ اس کے بارے میں استثناء آ جائے بال والی کے بارے میں، باقی یہ جو دانے کا چھلکا ہے اوپر والا یا وہ سالول ہے وہ پاک نہیں ہوں گی، وہ جلد ہے، تو مردار کی نہیں، ہم زندہ کی باتیں کر رہے ہیں، زندہ کے یہ چھوٹے سے اجزاء پاک ہے۔ مردار جو ہے اس کا سارا جسم نجس ہے تو اس میں کوئی پاک چیز ہوگی، کہا ہاں جس میں روح داخل نہیں تھی، یعنی جس میں حص نہیں تھی، یہ مراد ہے، روح داخل نہیں تھی، روح تو ہر چیز میں ہوتی ہے۔ حق بنی کھجلی کرتے ہیں، حق کا خارش نہیں کرتے ہمیں جلد پر۔ اچھا، میتا کے اجزاء جن میں زندگی نہیں ہوتی وہ سارے پاک ہیں، وہ گننے شمار ہو گئے، روایات میں بھی اس طرح کے الفاظ گنے گئے ہیں، یہ چیز 10 چیزیں میتا میں پاک ہیں، اس طرح کی روایت بھی آئی ہے، ساری روایات کو جمع کیا دیکھیں۔
اجزاء المیتا اذا کانت لا تحل الحیات طاہرہ، یہ خلاصہ یہی ہے اس مسئلے کہ میتا کے اجزاء جن میں حیات نہیں ہوتی وہ پاک۔ اب ان کی وضاحت ہے کون سا ہے کون سا ہے کون سا ہے، مثالیں ہیں وہ ہے یا صوف، بھیڑ مر گئی ہے اس کے اوپر جو اون ہے اس کو آپ کاٹ لیں، زندہ تھی تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کاٹ لی گئی ہے یا ابھی موجود ہے۔ شار، بال ہو گئے، بال وبر، یہ بھی بال ہیں۔ شار جیسے ہمارے سر کے بال ہیں نا، وبر یہ شاید یہ بکری کے بال ہیں یا اونٹ کے ہیں، اونٹ کے ہیں، انہی میں سے کوئی ہے، تو ہیں یہ بھی بال لیکن انسان والے نہیں ہیں، انسان والے نہیں۔ والعظم، ہڈی، ہر ہڈی پاک ہے، چھوٹی بڑی کی بات نہیں ہو رہی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہڈی، اب ہڈی کو توڑو درد تو ہوتا ہے لیکن اوپر ہاتھ لگاؤ تو حص اس میں نہیں ہے، گوشت علیحدہ ہو جائے نا، ادھر ہاتھ لگاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہاں لگا رہے ہیں۔ اعصاب کا ایک نظام ہے، اعصاب ہے، اور ہڈی اس طرح گوشت ہٹ جائے، ہڈی کو ہاتھ لگاؤ تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس میں حص نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ والقرن، سینگ، سینگ بھی پاک ہے۔ والمنقار، چونچ پاک ہے۔ والظفر، ناخن پاک ہے۔ والمخلب، یہ مخلب اس کا ہوتا ہے جو بلی وغیرہ کے ناخن ایسے والے، وہ والا مخلب ہے، اور ہمارے والا جو ہے وہ ظفر ہے۔ والریش، ریش یہ جو پرندہ جس سے اڑتا ہے وہ نہیں ہوتے کھمب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پر نا، پر تو پورا ہوتا ہے نا، ایک ایک جو پر ہے نا اس میں سے ایک ایک جو ہے کھینچو، یہ جو ہوتا ہے یہ ریش ہے، اور اس کے نیچے جو ہوتے ہیں پر کے جہاں باندھ ہوتا ہے تو اندر والے ملائم سے ہوتے ہیں، وہ ریش ہے۔ اچھا، وزلف، کھر جو ہوتے ہیں، گدھے کا کھر، پاؤں نہیں ہوتا اس کا جو آگے سخت ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاؤں کے اوپر رکھے نا تو وہ جو ہوتا ہے وہ کھر ہے۔ یا یہ بھی کھر ہے جو بیل کا ہوتا ہے، کھر ہے۔ وسن، دانت۔ والبیضہ، انڈا، مرغی مر گئی ہے اس کو پیٹ سے آپ نے انڈا نکال لیا ہے، یہ انڈا جو ہے پاک ہے۔ اذا اقتصت القشر الاعلیٰ، جب اس کے اوپر والا چھلکا آ گیا ہے، انڈے کے دو چھلکے ہوتے ہیں، ایک آپ اس کو کھولو نا، انڈے کو اوپر سخت چھلکا، اس کے اندر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، جب اس کو چھلتے ہو تو پتلا ایک اترتا ہے اس کے اوپر سے، کہا کہ یہ سخت والا بن گیا ہے، وہ پتلے والا ہے تو نہیں کہہ رہے، حالانکہ اس کے اندر بھی کوئی نجاست تو نہیں گھس گئی ہے، لیکن روایت میں یہی لفظ آئے ہیں، اذا اقتصت، اقتصت کا لفظ بھی وہی ہے، یہ ادھر سے اٹھا کے سے نہیں ڈال دیتا، تو یہ والا انڈا جو ہے یہ پاک ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَسَلَّمْ، کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا چھلکا بن گیا اگرچہ سخت نہیں ہوا ہے، اوپر والا چھلکا بن گیا ہے، یعنی سفید جو چھلکا ہوتا ہے۔ آپ مرغی کو اندر سے کھول کے دیکھیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں، پھر کوئی اتنے ہوتے ہیں، کچھ اتنے ہوتے ہیں، کچھ اتنے، وہ سرخ سے ہوتے ہیں، اوپر سفید والا جو ہے نا چھلکا۔ کبھی کبھی ایسا انڈا بھی آپ کو نظر آئے گا ہوگا نرم لیکن اس کے اوپر سفید چھلکا بنا ہوا آتا ہے، تو وہ بن گیا ہے نا سفید چھلکا تو بس ٹھیک ہے، چاہے سخت نہیں ہوا ابھی۔ ایسا انڈا ہم نے دیکھا ہوا ہے، مرغی کو ذبح کر پورا انڈا لیکن سخت نہیں، اگرچہ اوپر وہ چھلکا یہی بنا ہوا تھا، یہ جو سفید ہوتا ہے، یہ تھوڑی دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد یہ سخت ہو جاتا ہے، دوسرے دن وہی تو دیتی ہے نا، روزانہ کا ایک انڈا دے رہی ہے۔ اچھا، سواء کان ذالک کلہ ماخوذا من الحیوان الحلال او الحرام، حلال حیوان کا مردار ہے اس سے یہ چیزیں لی ہیں، حرام حیوان کا مردار ہے، نجس العین نہیں ہے، حرام حیوان یعنی بلی، اس کا مردار سے یہ چیزیں پاک ہیں، سخت نہیں ہوا ہے، اوپر والا چھلکا بن گیا ہے، ابھی نرم ہے، سخت نہیں ہوا ہے، تب بھی یہ انڈا پاک ہے۔ اچھا،
یہ جو چیزیں ہیں مردار کی پاک ہیں نا، کہ چاہے حلال گوشت جانور کی مردار ہو بھیڑ بکری جیسے، یا حرام گوشت جانور کا مردار ہے جیسے بلی، نجس العین کتے کی بات نہیں ہو رہی، اس کی تو ہر چیز نجس ہے نا، وہ تو ہے ہی سارا نجس، یہ بلی کی بات ہے۔ بس ایمان اوخدہ بجازن اور نطفن، جاز یعنی کاٹے ہیں، آپ نے اس کے بال کینچی سے کاٹے ہیں، اور نطفن یا آپ نے اس کے بال پکڑ کے کھینچے ہیں، جب کھینچے ہیں تو جلد سے جو نکل رہے ہیں ان کے ساتھ جلد تو مست تھی، جلد تو نجس ہے، تو کہا اور غیر ما یہ کسی اور طریقے سے آپ نے لیے ہیں، یہ بال پاک ہیں، نام یاجب غسل المنطوف من رطوبات المیتا، جو کھینچے ہیں نا، کھینچ کے نکالے ہیں بال، ان کی وہ جو جڑ ہے اس کو پاک کریں کیونکہ وہ جلد سے متصل تھی، پانی کے ساتھ پاک کریں۔ وَيُلْحَقْ بِالْمَذْكُورَاتِ الْأَنْفِحَةِ، یہ جو پاک چیزیں اوپر ذکر کیا نا، انہی کے ساتھ انفحہ کو بھی ملحق کرو، انفحہ بھی پاک ہے۔ انفحہ کیا ہوتی ہے؟ جو گائے کا بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے نا، اور وہ اس نے دودھ پیا، 1-2 دن کا ہے اور مر گیا، دودھ جو اس نے پیا ہوا تھا وہ دودھ اس کے معدے میں تھا، اس کے معدے میں یہ سارا مردار پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے، ذبح نہیں کیا ہے، اس کے معدے میں جو دودھ ہے نا وہ جیسے دہی نہیں ہوتی اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو انفحہ کہتے ہیں۔ آپ کاٹیں اس کو اور معدے سے انفحہ نکال لیں، وہ پاک ہے، کھائیں۔ یہ کام ہم نہیں کریں لیکن عرب یہ کر لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کرتے ہوں گے اس طرح۔ وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ فِي الزَّرْعِ، جو اونٹنی مر گئی ہے، گائے مر گئی ہے، مردار پڑی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ ابھی ہے تو وہ پاک ہے، نکال لو۔ وَلَا يَنْجُسُ بِمُلَاقَاتِ الزَّرْعِ النَّجِسِ، آپ نکال رہے ہیں نا تو نجس زر جو ہے تھن اس کے ساتھ تو ملاقات کر رہا ہے، کہا نجس نہیں ہوگا، دھو لو۔ وَإِنْ كَانَ عَلَاوَةِ اسْتِحْبَابًا اجتنابہ، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس دودھ سے اجتناب کیا جائے۔ وَلَا سِيَّمَا، اب یہ دونوں انفحہ اور دودھ دونوں روایات میں آ گئے ہیں، ایسے ہمارے فقہاء کو فتویٰ نہیں دے دیتے، روایات ادھر لے جا رہی ہیں۔ اچھا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، دودھ اس سے اجتناب کرو خصوصاً جب یہ غیر معقول اللحم سے ہو، غیر معقول اللحم یعنی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کون ہے؟ شیرنی کا دودھ ہے، شیرنی مر گئی ہے، مردار ہے، اس کا دودھ نکال رہے ہیں تو احتیاط، وہاں احتیاط مستحب ہے کہ اس دودھ سے اجتناب کرو۔ اگرچہ روایات نے یہ فرق نہیں کیا ہے کہ حلال گوشت جانور کا دودھ ہے، حرام گوشت جانور کا دودھ ہے، دودھ پاک ہے تو اس سے اجتناب کرو۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ شیرنی کا دودھ پی جاؤ، وہ نکال رہے ہیں اور وہ کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو احتیاط مستحب ہے کہ اس سے اجتناب کرو۔ ھذا کلہ فی میتہ طاہرۃ العین، یہ ساری چیزیں جو پاک تھی یہ اس میتہ کی پاک ہیں جو نجس العین نہیں ہے، طاہرۃ العین ہے اور مر گیا ہے بغیر شرعی طریقے کے ذبح کیے۔ جو نجس العین کتا ہے اس کا میتہ سارا ہی نجس ہے، اما میتہ تو نجس العین فلا یستثنی من شیء، جو نجس العین کا مردار ہے اس سے تو کسی چیز کا بھی استثناء نہیں ہے، ناخن بال سب نجس ہے کتے کے۔ وہ جو ہرن ہوتا ہے اس کی جو ناک ہوتی ہے وہ بڑی ہوتے ہوتے بہت اتنی سی ہو جاتی ہے، اتنی سی، تو اس کو کاٹتے ہیں اور اسی سے تو کستوری نکلتی ہے، تو وہ بڑی اس کی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ تو وہ جو کاٹی ہے وہ تو زندہ کی جز کاٹ دیا ہے، اور ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ زندہ کی جز کاٹ دے، چھوٹی جز کی تو بات ہی نہیں تھی نا، جو ہونٹوں کا جلد تھی یا اس طرح کوئی قصور سالول وغیرہ، یہ پوری اتنی سی ہے، اس کو کاٹ دیا ہے تو یہ جلد اس کے اوپر جلد ہوتی ہے، ساری جلد ویسے جیسے ہرن کی جلد ہے میں نے دیکھی ہوئی، اور وہ بڑی بڑی ہوتی اس کی باریک سی ایسے یہ دھاگا ہے نا اتنی سی وہ اندر اس کے ساتھ جلد کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے اور باقی اتنی نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، تو اس کو اسی جگہ سے کاٹ لیتے ہیں اور وہ بکتی ہے، ٹھیک ٹھاک ریٹ ہے اس کا۔ تو یہ اب زندہ حیوان کا آپ نے کاٹ لیا اتنی بڑی جز، یہ کوئی اجزاء صغار میں سے نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کہا اگر یہ اس وقت بھی کاٹی جاتی تھی، کوئی آج یہ کام نہیں ہے، کہا اگر اس اتنی ہو گئی تھی جتنی وہ پہچانتے ہیں کہ کب کاٹی جاتی ہے،
وہی اس کا وقت ہو گیا تھا، اتنی مقدار ہو گئی تھی جتنی کاٹی جاتی ہے، اس ٹائم کاٹی ہے تو یہ جلد اس کے اوپر والی پاک ہے، اور اگر اس ٹائم سے پہلے کاٹ لی ہے تو یہ جو ساری جلد ہے یہ نجس، اور اندر سے کستوری پاک ہے، چاہے جلد اوپر والی نجس بھی ہو، اور نجاسہ سے ملاقات ہوئی تو ہم اس کستوری کو دھو لیں گے، تو جلد اس وقت پاک ہوگی جب کاٹنے کے قابل بن گئی، اس وقت کاٹو پاک۔ فارۃ المس طاہرہ اذا انفصلت من الذبی الحی، زندہ ہرن سے جدا ہوئی ہے نا فارۃ المسک تو وہ پاک ہے، ولو بعلاج، کوئی علاج کے ساتھ یا کینچی کے ساتھ جیسے ہی جدا کیا کاٹ لیا، بعد سیرورت مؤدہ للانفصال، خود گر گئی ہے، وہ خود بھی گر جاتی ہے جب وہ اتنی ہو جاتی ہے، تو جب انفصال کے قابل ہو گئی ہے تو اس کو کاٹ لیا ہے، خود گر گئی ہے، وہ پاک ہے۔ انفصال کے قابل کب ہوتی ہے؟ کہا بزوال الحیات، آنا اس سے حص اس میں ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی پیچھے جس سے متصل ہوتی ہے نا، جس تار کے ذریعے سے، وہ تار ہی سوکھ گئی ہے تو اب اس میں حیات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وفی حکم المبانہ من المیتہ، اسی کے حکم میں ہے کہ ہرن مرا ہے، ہرن سے آپ نے کاٹ لیا ہے، کاٹنے کے قابل تھی تو وہ پاک ہے۔ اما المبانہ من المزکہ فطاہرۃ، اگر اس کو ذبح کر لیا تھا ہرن کو تو اس کی کاٹیا تو وہ تو یقیناً اس کی ہر چیز پاک ہے، تو یہ بھی پاک ہے۔ وما شک فی حال یبنى علی الطہارہ، جب آپ کو شک ہوگا کہ قابل انفصال تھی یا قابل انفصال نہیں تھی تو اس وقت اصالِ طہارت جاری کیجیے گا اور پاک شمار۔ اما المسک فطاہر فی نفسہ، رہا مسئلہ مسک، اوپر والی جلد اگر نجس بھی ہے نا، مسک ذاتی طور پر پاک ہے، نجاسہ سے ملاقات ہوگی تو اس کو پاک کر لیں۔ نام لا علماء ملاقات للنجس مار رطوبہ المسریہ حکمہ بے نجاست ہے، اگر رطوبہ مسریہ ہے، ایسی رطوبہ جو سرایت کر جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کی نجاست سے ملاقات ہوئی ہے، خود کستوری کی، تو اس وقت وہ نجس ہو گیا، ہم اس کو پاک کر لیں۔ الحمدللہ۔ اس کا اچھا کل